میں نے کافی ساری اس میں کویشچنز تو ابھی بتائے ہیں کہ کیا کیا ابھی افس اینڈ بٹس ہیں. آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ بحران ابھی ٹلا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان کی سیاست کی تاریخ میں شاید یہ ایک انتہائی نایاب اور بدترین مثال ہے. مثال کیا ہے کہ صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور اقتدار سے چمٹے رہنے کی آپ کی ضد اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ایک متوازی حکومت قائم کر دی. یہ معاملہ دیکھیں سمجھنے کے لیے کیا ہے. آپ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ آپ نے خود ہی اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب سے استعفیٰ طلب کیا. ٹھیک، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. پھر آپ نے اس پہ اس وقت کے گورنر چودھری سرور سے کہا کہ آپ یہ استعفیٰ منظور کریں. انہوں نے اس پہ کہا بھی کہ ٹھہر جائیں، آپ اس کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں، لیکن آپ نے کہا نہیں یہ کریں. چودھری صاحب نے فوری طور پہ بطور گورنر وزیر اعلیٰ صاحب کو بلا کے اس کی تصدیق کی. جب وزیر اعلیٰ نے اس وقت اس کی تصدیق کر دی کہ جی میں نے یہ استعفیٰ دیا ہے اور میں مستعفی ہونا چاہتا ہوں، پھر چودھری سرور نے جو اس وقت گورنر تھے وہ استعفیٰ منظور کر دیا. اب ایک دم سے آپ کو نیا خیال آیا کہ وہ تو لکھا ہی نہیں تھا، وہ تو فلاں، تو وہ وزیر اعظم کے نام لکھا تھا جبکہ وہ آئینی طور پہ گورنر کے نام. ہاں جی. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کا خیال کچھ اور تھا، اب کچھ آپ کا خیال کچھ اور ہے. دیکھیں آپ کیا چاہتے کیا. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں ادارے اور ریاست ابھی بھی اپنی ریٹ قائم کرتے ہیں. اگر یہ ریٹ قائم نہ ہوتی تو یقین کریں اس کو بھی بنانا ریپبلک یہ بنا دیتے. افریقہ کے ملکوں میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ اقتدار کے حصول کے لیے خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، تو خدا نہ خواستہ یہاں بھی کوئی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو جاتی. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے، یہ جتنی بھی پیچیدگیاں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے آپ نے ifs and buts کے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. ہائی کورٹ میں اب تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے جو کی گئی ہے ریٹ، اور اس پہ جو 5 رکنی جو لارجر بینچ اس کا انہوں نے کہا یہ دیکھیں اب اس پہ کیا فیصلہ آئے گا. پھر اہم سوال یہ بھی ہے کہ کابینہ حمزہ شہباز جو کابینہ بنائیں گے، 1 ماہ کے قریب پنجاب ویسے ہی وزیر اعلیٰ کے اور وزیروں کے خلاف رہا. اور مزے کی بات یہ کہ عثمان بزدار صاحب کو دیکھیں کہ کل فون آیا تو آج کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا کر. یار دیکھو یار، کہ انہیں پتہ نہیں، انہوں نے بالکل ہی کھیل بنا لیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران صاحب آپ کا اس پہ سارا اپنا پوائنٹ آف ویو ایک ہے، لیکن اداروں کی آپ نے بات کی کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ایک جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ اگر یہی الیکشن کمیشن 63 کے حوالے سے جلدی فیصلہ کر دیتا تو شاید اتنے ہتھ کنڈے انہیں آزمانے کی ضرورت نہ پڑتی. کلیئر کر دیتا کہ بھئی وہ منحرف اراکین جو ہے وہ نہیں نااہل ہے، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یا پھر جو بھی فیصلہ ہوتا کہ یا پھر الاؤ کر دیتا تو انہیں بھی پتا ہوتا کہ یار الاؤ کر دیا. بات یہ ہے کہ وہ ایک چیز جو لٹکی رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو بھی موقع ملتا رہا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ہتھ کنڈے اپناتے رہے. یہ بڑا ہی اچھا آپ کا سوال ہے. یہ آپ کا سوال جو ہے نا، میری تو یہ رائے ہے کہ الیکشن کمیشن کو کر دیتا نہیں، کرنا چاہیے تھا، انہیں کر دینا چاہیے تھا. دیکھیں آپ اپنے جو قانونی تقاضے ہیں وہ ضرور پورے کریں، لیکن جن معاملات میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کیوس کریٹ ہوگا تو کوشش کریں کہ ان کو ذرا جلدی نپٹا لیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جلدی نپٹانے کے لیے آپ قانونی پروسیس اختیار نہ کریں، لیکن اس کو ذرا بہتر کر لیں، جلدی کر لیں تاکہ کیوس. بالکل ٹھیک. آج میں سن رہی تھی مونس لائے تو اس بات پہ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ جو ایم این اے پی ٹی آئی کے جنہوں نے وہاں پہ وفاق میں ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا، ان کی جو اس معاملے پر سماعت ہے وہ پہلے رکھی ہوئی ہے، اور ایم پی اے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اپنی پارٹی کے اگینسٹ پنجاب میں، ان کا جو معاملہ ہے وہ ڈیلے پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک ظاہر ہے ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو، اس کے حوالے سے وہ سوال کرتے ہیں. لیکن بہرحال میں ذرا ہلالی صاحب کا پوائنٹ آف ویو پہلے شامل کرتی ہوں، پھر اس پہ مزید ڈسکس کریں گے. ہلالی صاحب، حمزہ شہباز نے حلف تو فائنلی اٹھا لیا ہے، لیکن جو دوسری پارٹی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ان کا لیگل ہی نہیں تھا، الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا پروسیس ہی کویسچنیبل ہے، تو اس لیے وہ پھر جتنے بھی اس میں روڑے اٹکا سکتے ہیں وہ قانونی ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں. تو کسی بھی طرح سے، لیکن بہرحال یہ چیزیں یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ پھر معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی آگے چلے گا مزید؟ بالکل سارٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے، اور بہرحال جو آپ کہتے ہیں نہیں سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ لکھا گیا ہے کہ ریزائن استعفیٰ کس کو دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں.
کیا بزدار نے لکھ کے دیا تھا اپنے ہاتھ میں سرور کو کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں آپ کو؟ نہیں، وہ نہیں کہا. وہ اس نے اسے پوچھا تم نے استعفیٰ دیا ہے؟ اس نے دیا ہاں. ان ادر ورڈز انہوں نے کچھ چیز سائن کر کے دے دیا ہوگا. مائکر اس کے ہاتھ میں لکھنا تھا. کیا وہ دیا؟ نو. جب نہیں دیا تو دیٹ مینز اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. کیا وہ اس کو گورنر کو لکھا ہوا استعفیٰ بھیجا؟ نہیں، وہ لکھا ہوا استعفیٰ پرائم منسٹر کو بھیجا. اس کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، گورنر کو بھیجنا چاہیے تھا. اور گورنر صاحب کو جب ایک نیا گورنر آ گئے، اس نے کہا یار میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ لکھا ہوا دیکھا ہے، نہ مجھے آیا دیکھا ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ پی ایم کے پاس پڑا ہے، تو میں کیسے کہوں کہ یہ مناسب ہے؟ بالکل اکارڈنگ ٹو دا لا. دیکھیے ان کا پرابلم یہ ہے عمران یعقوب کا کہ اگر آپ قانون کے مطابق کریں، وہ ہنستے ہیں یار قانون وہ پوچھ لیا تو ہو گیا، تو بہرحال چل جانا چاہیے. اور اگر قانون کے مطابق آپ نہیں کریں، نہیں ہوا تو یہ، بٹ اف اٹ ڈزنٹ سوٹ ہم، تو اگر قانون کے مطابق ہو بھی گیا تو کہیں کہ دیکھیے قانون کے مطابق ہوا تھا پھر بھی یہ نہیں مانا گیا. تو دا فیکٹ آف دا میٹر از یو کانٹ بی ٹو تھنگز، اے سی ڈی سی نہیں ہو سکتے. دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بالکل گورنر نے صحیح کہا کہ میں ریکگنائز ہی نہیں کرتا اس کو. کیا انہوں نے اسپیکر کا ریزولوشن ریکگنائز کیا تھا نیشنل اسمبلی میں؟ انہوں نے 4 دن بعد کہا تھا کہ واپس آؤ اس نیج پہ جب یہ ووٹ پیش ہوا تھا. کمپلیٹلی کریکٹ. یہ پورا پروسیس شوڈ بی ریپیٹڈ، جیسے ڈپٹی اسپیکر کا جو اسمبلی میں فیصلہ تھا وہ ریپیٹڈ ہوا. دوسری چیز کہتے ہیں اسپیکر کو، یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے کہتے ہیں اسپیکر کو. بھائی کدھر لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی پروونشل منسٹر کا اوتھ لیتا ہے؟ کدھر ہے لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا ہے. تو اگر اس کو خود کیوں نہیں دے دیا اوتھ؟ وہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن پہ. بات ایسے یہ کرنا. اچھا تیسری بات، بھائی لوٹوں کا فیصلہ ہو گیا ہے، 63(1) یا 63(a) کا کیا فیصلہ ہو گیا؟ کیا لوٹے وہ کاٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسمبلی میں تو ووٹوں نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا تھا، اس لیے کہ ضرورت نہیں پڑی تھی. مگر ادھر 20 لوٹوں نے ووٹ کاسٹ کیا، اور اگر وہ ووٹ نہیں کاسٹ کرتے تو یہ چینج آف گورنمنٹ نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتائیں وہ فیصلہ ہو گیا ہے کیا ووٹ کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں اور کاسٹ کرتے ہیں تو گنتی ہوگی ووٹ کی؟ کیا وہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ ابھی تک تھریٹن کرتے ہیں کہ آرٹیکل اس کو سزائے موت دے دیں گے. یہ کس ملک کے بارے میں ان لوگ بات کر رہے ہیں، اور یہ کس ملک کے باشندے ہیں؟ ٹھیک، کوئی بنانا ریپبلک اب تک نہیں بنا. اچھے کویشچنز آپ نے اٹھائے لالی صاحب، بالکل صحیح، نہیں بننے رائٹ. آپ نے اچھے کویشچنز اٹھائے، اور یہ کویشچن تو جو اسپیکر والا ہے لالی صاحب نے جو بات کی ہے، تو یہ بہت سارے ویلڈ میں لوگوں سے سنا ہے. ہلالی صاحب ہمیشہ بڑے اچھے کویسچن اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی ایک پرابلم ہے، یہ ہر مسئلے کا حل اپنے اینگل سے چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں جو ان کی رائے ہے وہی فیصلہ ہو، کوئی دوسرا ان کے خلاف نہ تو بات کرے نہ ان کی رائے سے اختلاف کرے.